لکھ دی لعنت ہے، لکھ دی لعنت بغیر تو لکھ دی لعنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ ناظرین، آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی، اسی طرح پوری قوم جو ہے وہ اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپر لان تان کر رہی ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینی ہے۔ سینئر صحافی جو سپورٹس کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے یہ اندر کی خبر نکالی ہے کہ کیوں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ مسلسل میچ ہار رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور بالآخر محسن نقوی صاحب بھی جو ہے وہ کس طرح اس سب کے اندر اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی جس میں قوم ان کو لان تان کر رہی ہے، مجھے یاد آ رہا تھا جب ہمارے گاؤں دیہات میں ایک عام سا ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں 50 روپے ڈال کر کے جو ہے وہ ٹیمیں کھیلتی تھی، اس میں کس طرح لوگ جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے عزت اور غیرت کے لیے کہ جناب ہماری ٹیم جو ہے وہ ون کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بعض اوقات ہمارے گاؤں دیہات میں گولی بھی چل جاتی تھی۔ یعنی کہ جذبے کی صرف بات کر رہا ہوں، میں کوئی اشتعال نہیں دلا رہا، یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ جذبہ ہوتا تھا جیتنے کا کہ جناب ہم نے ہر صورت جو ہے وہ جیتنا ہے۔ وہ 50 روپے ڈال کر جو ٹیم میچ کھیلتی تھی، ان کا یہ جذبہ ہوتا تھا، اور یہ ٹیم آپ دیکھیں جن کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور ان کا آپ جذبہ دیکھ لیں، جوش دیکھ لیں، کس طرح یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اور جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے کہ اتنا پیسہ قوم کا ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور قوم کا اتنا پیسہ خرچ ہونے کے باوجود ان کی جو حرکات ہیں، کرتوت ہیں کہ یہ میچ کیوں ہار رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو پاکستانیت ان کے اندر ہونی چاہیے تھی، جو یعنی کہ پاکستان کی عزت کے لیے ان کو جان مارنی چاہیے تھی، اور یہ انا کے مسئلے بنا کر کے کس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنس کر کے ایک تو قوم کا اربوں خربوں جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، پھر قوم کو مایوس کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ جو سینئر صحافی کی اندر کی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے جو پاکستانی ٹیم کے اوپر پابندی عائد کرنے کا ایک بڑا اعلان ہوا ہے وہ سن لیں۔ ناظرین، بنتی بھی پابندی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ ان کو جرمانے بھی ہونے چاہیے، یا ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ بھی واپس لینی چاہیے، اور ان کو دھوپ کے اندر یہ جو گرمی ہے اس کے اندر میرا خیال ہے ان کو کوئی سزا بھی دینی چاہیے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے قوم کو مایوس کیا۔ اور جو خبر آئی ہے سینئر صحافی کی، جس کے اوپر میں خود حیران ہوں کہ یعنی کہ قوم کیا ان سے توقعات رکھتی ہے، قوم کس طرح اپنا وقت نکال کر کے، جب خاص کر پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے، لوگ اپنے کتنے بڑے بڑے بزنسز یعنی کہ ان کا لاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی پاکستان انڈیا کا میچ ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کن حرکات کے اوپر لگے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستانی ٹیم کے اوپر جو پابندی کا بڑا اعلان ہوا ہے، یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نمونے آپ نے دیکھے، ناظرین اب محسن نقوی صاحب اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے اس ساری جو پاکستانی ٹیم ہے اس کی حرکات کے بعد جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی کہ مایوسی نہیں بنتی، ان کو میرا خیال ہے خود بھی استعفیٰ بھی دینا چاہیے تھا کہ جناب میں ریزائن کر رہا ہوں، میں اس قابل ہی نکلا، کیونکہ پاکستانی جو کرکٹ ہے وہ پنجابی کے اندر اٹا روڑے چوک کے ٹریننگ کر کے میچ نہیں جا سکتا، یا فوجی ٹریننگ کر کے، پولیس ٹریننگ کر کے اگر میچ جیتے جاتے ہوتے تو پولیس کے اندر سے ہی یا فوج کے اندر سے ہی لوگوں کو اٹھا کر کے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی بڑی زبردست اور اتنا لمبا عرصہ آپ کو ٹریننگ دی، آپ میچ کھیل کر کے آئے۔ تو یہ بھی ایکسپیرینس آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جا کر کے کروایا تھا کہ جناب ان کو چڑھاؤ پہاڑوں پر اور انہوں کو اٹا روڑے اٹھاؤ، تو اس تو بعد جناب انہوں نے کرکٹ کھیلن پہ ہی دو۔ یعنی کہ افسوس کی بات ہے، ان کو بجائے اس کے کہ یہ مایوسی کا اظہار کرتے، ان کو ساتھ ریزائن بھی دے دینا چاہیے تھا۔ تھوڑی بہت اگر نقوی صاحب کے اندر بھی کوئی شرم ہوتی، کیونکہ محسن نقوی صاحب کو بھی اس وقت لوگ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ آج یہ جو شکست ہوئی ہے یہ ہر لحاظ سے مایوس کن تھی، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت اپنی سب سے کم درجہ کی پرفارمنس پر ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی مینجمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا، لیکن آج کی انتہائی خراب کارکردگی کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ اب بڑی سرجری سے مراد یہ ہے کہ جناب یہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ باہر اٹھا پھینکے، جس میں وہ آگے بتاتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قوم جلد بڑی سرجری ہوتی دیکھے گی،
اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چیمپئن ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے. یعنی کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہے، جو میں نے بات کی نا، پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو نمونوں کی آپ نے کارکردگی دیکھی، اب ان کی جگہ نئے لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے کرنا بھی چاہیے. یہ جو سفارشی لوگ ہیں اور پھر جو نئے لوگ ایڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی مجھے ڈر ہے کہ سفارشی نہ لا کر کے بٹھا دیں. اس کے اندر بھی جو جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور میرٹ کے اوپر نئے لوگوں کو لے کر کے آئیں اور نئے لوگوں کو موقع دیں، جو کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ نہیں ملتا. یہ کدھر سے پرانے نمونے جن کے سکینڈل بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے دوبارہ سے ڈال دیتے ہیں، آئیں جی بھائی جان آ جائیں آپ بھی کھیل لیں. اس کے بعد ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دنیا کی ایک بہترین ٹیم بنانا ہے. اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں. اب انہوں نے یہ صرف اشارہ دیا ہے اور میں نے وہ سینئر صحافی کی آپ کو خبر دینی ہے. اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی سی، انہوں نے کہا کہ قوم کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں رکھتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ میں جو بیٹرز ہیں ان کی لاپرواہی، غیر ذمہ داری اور غفلت نے پاکستان کو جیتا ہوا میچ ہروا دیا، اور پاکستانی بیٹرز بھارت کے خلاف 120 رن کا ہدف بھی حاصل نہ کر سکے. فخر زمان، شاداب خان، عماد وسیم کو جب سنگلز بنانے تھے اس وقت لمبی ہٹ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ان تینوں نے ہی جو ہے وہ میچ کا بیڑا غرق کیا. اب ناظرین ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں اور ذرا خبر سنیں اور سر دھنیں کہ کس طرح کے ہمارے اندر نمونے ہیں. یعنی کہ قوم جو اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر کے ان کو رات بھر دیکھنے کے لیے ترستی ہے، ان کا میچ، اور ان کو جناب ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ جناب یہ کن چکروں میں تھے. اب ناظرین کرام، یہ جو سینئر صحافی ہیں جن کی یہ خبر ہے، یہ عبدالغفار ہیں اور ان کا یہ سپورٹس جرنلسٹ ہیں، ہیڈ آف سپورٹس ہیں ڈان نیوز کے اوپر، اور یہ پروگرام اینکر یعنی کہ پروگرام وہاں پہ کرتے ہیں ڈان کا سپورٹس کے اوپر. اب انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے جی محسن نقوی صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ ہلکا سا اشارہ جو ہے وہ دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے پاکستان ٹیم میچ ہار رہی ہے. اب وہ وجوہات جو ہیں یہ صحافی نے بتا دی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر چھوٹے ذہنوں کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر پاکستان کی محبت یا پاکستان کے جو لوگ ان سے امیدیں لگاتے ہیں وہ نہیں ان کے اندر ہیں. پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان یہ تو ایک تاریخ ہے، ہماری جتنی بھی کرکٹ گزری ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں شاہد افریدی کی کپتانی میں بھی دیکھیں کتنی پالیٹکس ہوتی رہی ہے، تو یہ ایک ہسٹری ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کو پہلے نکالا گیا، پھر بابر اعظم کو واپس لایا گیا، تو اب یہ وہ وجوہات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میچ ہار رہی ہے. ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں صرف ایک گروپ تھا، اینٹی بابر گروپ، اور وہ آج کامیاب ہو گیا. آنے والے دنوں میں سب سامنے آ جائے گا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بابر اعظم کو، جو میں سمجھا ہوں ان کے ٹویٹ سے جو انہوں نے خبر بریک کی ہے، کہ یعنی کہ ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، یعنی کہ پورے پاکستان کا جو اتنی انویسٹمنٹ ان کے اوپر ہو رہی ہے، یا پاکستانی قوم ان کے لیے اتنا وقت نکال کر کے بیٹھی ہے، یا جو اتنی توقعات ان کے ساتھ لگاتی ہے، اربوں خربوں ان کے اوپر انویسٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ان کو بزنس ملتا ہے ایڈ کی شکل میں، وہ صرف ذاتی اناد اور پالیٹکس کی نظر کر کے یہ جو ہے وہ تمام انہوں نے بیڑا غرق کیا. یعنی کہ ایک شخص کے بغض میں یہ تمام میچ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہار رہی ہے. تو یہ ناظرین کرام ان کا مینٹل لیول ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اسی طرح جو آپ نے ویڈیو دیکھی جو اس وقت پوری ان کو لان تان پڑ رہی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی ذہنوں میں یا دلوں میں، اب میں بھی کھل کے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بشرم ہے اور ان کو کھل کر کے کیوں بات کر رہا ہوں، حالانکہ ہمارے جو یہ ہمارے لیے ہیرو ہونے چاہیے اور ان کو ہمیں داد دینی چاہیے، لیکن آپ ان کا مینٹل لیول چیک کریں کہ اربوں خربوں ان کے اوپر انویسٹ ہو رہے ہیں، اور جس پاکستان کو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ نہیں سوچ رہے. یہ اپنی پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا انہوں نے سارا کا سارا جو امیج ہے اس کو برباد کیا. تو پھر یہ اسی قابل ہے، اور پھر واقعی ان کی چھوٹی نہیں بڑی سرجری ہونی چاہیے، ان کو گھروں کو جانا چاہیے اور ان کو گھروں میں بیٹھ کے پالیٹکس کرنی چاہیے. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ کرکٹر پھر جب بے روزگار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح جو ہے وہ مایوس کن ان کی صورتحال ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ناظرین کرام اب تک یہاں اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.